جرأت اظہار کا سلیقہ ہم ہی کو ہے، صداؤں کا قحط ہوگا تو ہم ہی بولیں گے۔ عوامی پریس کلب ملیر کے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ملیر میں سماجی شعور کی بیداری کے حوالے سے یا ملیر کے لوکل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے عوامی پریس کلب ملیر کا جو ایک کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں ان کے اس مثبت کردار کی ہمیشہ قدر کرتا رہا ہوں اور قدر کرتا رہوں گا، اور آپ لوگوں کو آفرین ہے، شابش ہے کہ اس ظلم اور جبر کے دور میں آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں، جب اچانک بجلی چلی جاتی ہے اور ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ ایک بڑا جذباتی پوسٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، بجلی بند ہو گئی، ہماری نیند خراب ہو گئی۔ صبح اٹھتے ہیں، گیس کی کمی کی وجہ سے ہمارا ناشتہ ٹائم پہ نہیں بنتا، تو پھر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی۔ تو ہمارے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ حکومتی اداروں کے خلاف تو ہیں، وقتی طور پر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے ہم کوئی عملی قدم اٹھانے سے ہمیشہ قاصر رہے ہیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں آج کل کے، اس کی جو وجوہات ہیں آج ان پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں آپ سب کو معلوم ہے کہ آج بھی ہمارے لوگ اس جدید دور میں بھی پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کوسوں دور جا کے پانی بھر کے آتی ہیں۔ ایجوکیشن کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہیلتھ کے حوالے سے بھی پوزیشن کم و بیش یہی ہے۔ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، ڈاکٹرز ہیں تو دوائیاں نہیں ہیں، دوائیاں ہیں تو بلڈنگز نہیں ہیں۔ تو معاملات ہر طرف خراب ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے، اور سب سے بڑھ کر جو میں سمجھتا ہوں جو ہمارے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، وہ اداروں کا آپریشنل نہ ہونا ہے۔ ادارے جو حکومتیں اداروں سے چلتی ہیں، اداروں کو جو ہے نا ایکسپرٹ افراد چلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو پچھلے 2-3 دہائیوں میں یہاں پہ ہوا ہے، جو سفارشی کلچر چلا ہے، جو لوگ پیسے دے کر یہاں نوکریاں جنہوں نے حاصل کی ہیں، تو وہ ان کے ریٹرن کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں۔ کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں، آپ کو جو ہے آپ کا کام فیئر طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ تو جو زیادتیاں، جو ظلم اداروں کی طرف سے ہے، ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں بیریا ٹاؤن کا جو ظلم تھا، جو آسیب تھا، وہ ختم نہیں ہوا کہ ہمارے سر پہ یہ ملیر ایکسپریس وے کا عذاب نازل ہوا۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کو ڈسکشن میں بتایا کہ آپ لوگ اتنے متحرک ہو، لیکن آپ لوگوں کے سامنے بھی بیریا ٹاؤن نے جو ظلم کیے ہیں، جو زیادتیاں کی ہیں، وہ پکچر آپ لوگوں کے سامنے بھی مکمل واضح نہیں ہے۔
غلام علی گوندر صاحب وہیں اسی علاقے سے میرے خیال میں تعلق رکھتے ہیں، گوندر گوٹ سے. اس سے آپ پوچھ لیں آس پاس کی کتنی زمینیں جو لوگوں کے وہاں پہ چراگاہیں تھیں، جو بارانی کھیتی باڑی کرتے تھے، لیکن ان کی زمینوں پہ زبردستی قبضہ کیا گیا. ان کی موروثی لینڈ پہ بھی ایون زبردستی قبضہ کیا گیا اور کسی کو معاوضہ نہیں دیا گیا. میں ملیر کے لیڈران سے جب بھی ملتا ہوں میں ان سے بولتا ہوں کہ آپ لوگ برملا ہر جگہ یہ اعلان کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہو کہ بیریا ٹاؤن نے زمینیں خریدی ہیں، لوگوں نے زمینیں بیچی ہیں. تو ریونیو ریکارڈ آپ کے پاس ہے، آپ ریونیو ریکارڈ کھول کے ایک دن آ کے کسی بھی پریس کلب میں بیٹھ کے وہاں پہ ڈیٹیل بتائیں کہ کس کس نے زمینیں بیچی ہیں، کس کس نے پیسہ لیا ہے اور کتنی زمینیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. سب جو ہے ظاہر ہو جائے گا، سب کلیئر ہو جائے گا. کوئی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے سنسیئرلی اگر کرنا ہے تو آپ حکمران ہو، آپ کر سکتے ہو. ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے کل جو اسٹیٹمنٹ مرتضیٰ وہاب صاحب کا آ گیا کہ ہمارا روٹ یہی ہے، یعنی اس نے برملا کہہ دیا کہ آپ لوگ کیونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے، ملیر واسیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ملیر واسیوں کی موقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ملیر واسیوں کی نمائندگان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے، ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کل فیصلہ سنا دیا کہ ہم نے جو روٹ سلیکٹ کیا ہے اس میں اب ترمیم ممکن نہیں ہے. تو معزز میرے صحافی دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری حکومت یہاں کے نمائندگان کو بلاتی، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور اس کے بعد ان کی مشاورت سے اور یہ علاقے کی جو گوٹ تھے ان لوگوں سے مشاورت کے بعد، جو زمیندار تھے ان کے مشاورت کے بعد کوئی پالیسی بناتے اور اس کا نقشہ پاس کرتے. ہم ملیر واسی ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ہر فورم پہ یہ بات کی ہے اور آج بھی اس فورم پہ یہ برملا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں. ہم کسی قسم کی بھی ترقی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس ترقی کے خلاف ہیں جو ہمارے گردن دبوچ کر دی جائے، ہمیں مسل کر دی جائے، ہمیں کچل کر دی جائے. ہم اس ترقی کے بالکل خلاف تھے، خلاف ہیں اور خلاف رہیں گے. یہاں کے نمائندگان یہاں کے عوام کے مشورے سے اگر اس کو ایڈجسٹ کرتے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے جو حکمران ہیں اصلی انہوں نے نمائندگان کو بائی پاس کیا اور نمائندگان ظاہر بے بس ہیں. تو میری جو یہاں پہ کے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کو میں اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی بے عزتی کے بعد ان کو اپنے سیٹوں پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. وہ اپنے سیٹوں سے مستعفی ہو جائیں اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ سیٹیں آج ہیں، کل نہیں ہوں گی، لیکن یہ عوام، یہ راج، یہ برادری، یہ ہمیشہ آپ کے ہیں اور آپ کے رہیں گے. لہٰذا آپ اتنی بڑی بے عزتی کے بعد اپنے سیٹوں سے مستعفی ہو جائیں اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. باقی میں آج جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اس پہ بات کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی اختلافات کی بنیاد پر اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں 23 تاریخ کو میرا پارک ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک، وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین آ رہے ہیں. وہاں پہ میں نے پریس کانفرنس 23 اکتوبر شام کو 4:30 بجے وہاں رکھی ہے اور میں آپ سب کو دعوت دینے آیا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوں. اور میں تمام ملیر واسیوں کو بھی دعوت آپ کے اس پریس کانفرنس کے تھرو دعوت دے رہا ہوں کہ اب آپ کو ایک سائڈ پہ ہونا پڑے گا. یہ جو جذباتی ہو کے صبح اٹھ کے پوسٹیں دینے سے اب کام نہیں چلے گا. آپ لوگوں کو یا تو جس طرح آپ حکمرانوں کے یہاں پہ حکمران جو پارٹی ہے اس کے
ساتھ ہونا پڑے گا یا تو حزب اختلاف کے ساتھ مل کر سیاست کرنی ہوگی. درمیانی کوئی رستہ ہوتا نہیں ہے, درمیانی کوئی راہ ہے نہیں. اگر آپ اس طرح کھڑے رہیں گے, اگر یہ آپ کا موقف درمیانہ رہے گا تو آپ لامحالہ کسی نہ کسی قوت کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. آنکھیں بند نہ کریں, آنکھیں کھولیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں. یہ جو معاملات ہیں یہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پانے کو بہت کچھ ہے, کھونے کو اتنا زیادہ نہیں. اگر ہم جدوجہد کریں گے, اسٹرگل کریں گے, متحد ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پانی سر سے گزرا نہیں, بہت کچھ باقی ہے. تو آپ میرے پروگرام میں شریک ہوں اور جو ہے حکومتی ارکان کو, حکومتی دھر کو یہ پیغام جائے کہ ملیر میں اپوزیشن جاگ چکا ہے, اپوزیشن کے لوگ اپنے جو ہے نا حقوق کے لیے سیاست کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کو میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے دعوت دیتا ہوں کہ اس پروگرام میں آئیں, شریک ہوں اور میرا ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم سب مل کر ہمارا کسی سے ذاتی اختلاف نہیں ہے. جو دوسری طرف سیاست کریں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ان سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے, ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا ان سے جو جھگڑا ہے وہ یہاں کے جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان کو نہ حل کرنے کے حوالے سے ہے. یہاں آج بھی میں نے پہلے آپ کو مینشن کیا کہ معاملات جوں کے تو ہیں. اس 13 سالہ لگاتار اقتدار میں جہاں اربوں روپے آئے لیکن وہ نظر کہیں نہیں آتے, نہ اسکولوں میں نظر آتے ہیں, نہ اسپتالوں میں نظر آتے ہیں, نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے نظر آتے ہیں. ملیر میں تعلیمی ادارے تو تباہ ہیں لیکن تعلیمی اداروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ملیر کے نوجوانوں کی تعلیم سے اب دلچسپی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ایون کہ ہمارے NED کی جو مخصوص کوٹے کی سیٹیں ہیں وہ بھی خالی جا رہی ہیں کیونکہ کوالیفیکیشن ہے بھی نہیں, اور جو پرسنٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے, تعلیم کا معیار نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لڑکے اب کوالیفائی بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور جعلی ڈومیسائل کے لوگ جعلی ڈومیسائلیں بنا کر ان سیٹوں پہ کوالیفائی ہو رہے ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہے اب ہوش کا ناخن لیں, سمجھداری سے کام کریں اور اپنی جو ہے معاملات کے حوالے سے باقاعدہ متحرک ہوں. ایک جذباتی پوسٹ دینے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میں سامی میمن کا اور اس کی ٹیم کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میری آواز پہ لبیک کیا ہے اور ہر جگہ پہ اپنے پروگراموں میں بھی مجھے عزت دی ہے, دعوت دی ہے, آج بھی عزت دی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں.